کی وہ کچھ اشعار گنگنا رہی تھی، کچھ غزل کے اشعار گنگنا رہی تھی عشق کے، تو جناب نے جو ہی سنے اسی وقت حالت غیر ہو گئی اور دیوانہ وار یوں گھومنے لگے اور مستی کے عالم میں ناچنے لگے۔ یہ جب آپ نے آواز سنی تو اس کے بعد تو یہ جب ان کی آواز اور نعرے وہ جو مالک کے مکان تھا اس نے سنے تو وہ مکان سے باہر آیا، اس نے دیکھا تو یہ حضرت ہے، اس نے کہا کہ یہ میری لونڈی تھی، کنیز تھی، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے ٹھیک ہے تو نے جو کچھ کیا، انہوں نے اپنے جو ہے وہ دوست کے حوالے کر دی، اس کو انہوں نے بھی آزاد کر دیا اور بالکل اس طرح جو ہے جو کاروبار تھا ان کا اور دیگر نظام ظاہری اس سے بالکل یکسر الگ ہو گئے اور جا کے سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دہلیز تھی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وہ کمرہ سا بنا کے اسی میں مراقب ہو کے بیٹھ گئے۔ اس طرح آپ کی طبیعت میں انقلاب آیا کہ شروع سے میں نے کہا کہ مخصوص دل، پھر تجارت بھی کی اور اس کے دوران جو اصل انقلاب برپا ہوا وہ مستی کے چند اشعار انہوں نے ان کی زندگی بدل دی۔ حالانکہ یہ شروع سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے، میں نے کہا اللہ کے جو بندے ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ 30 برس تک آپ کا یہ معمول تھا، پھر جب خلوت میں گئے وہاں پڑے رہے، 40 سال تک وہاں پڑے، 30 سال اس میں یوں انہوں نے گزارے کہ عشاء کے بعد جب وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے اور صبح تک اللہ اللہ کرتے رہتے۔ آپ اندازہ کریں اللہ پاک کے ان بندوں پہ پھر اللہ کا کرم کیوں نہ ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ کیا ہے اور فلاں لوگوں میں کیا ہے، کسی ان لوگوں سے کی اس مزاج اور دماغ سے میں غرض نہیں، آپ لوگوں کے علم کے لیے کہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جو بھی بندہ آپ سے کہے کہ فلاں جگہ کیا ہے اور فلاں میں کیا ہے، وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ ہے، اس کو کہو ذرا غور کر۔ ہم ان بندوں کے پاس جاتے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ 30 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے ذکر کرتے رہے ساری رات۔ تو جس نے اللہ سے اتنا عشق کیا ہو، یہ غیر بات ہے کہ اللہ اس سے جدا رہتا ہے، نہیں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کو کہہ دو کہ نیک بخت آدمی اپنے دماغ کو ذرا کھول، ایک عام آدمی جو بالکل عام آدمی ہے، پراگندہ خیال، اور ایک وہ بندہ جو ساری رات اللہ کے حضور سر بسجود رہتا ہے، اس سے باتیں کرتا اور اس سے عشق کی باتیں کرتا ہے، اس کے نغمات گاتا ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ہم جو ایسے اہل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنے دھیان میں رکھتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے قریب اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں عشق سے، صرف کام کرنے کی نیت نہیں کہ عبادت کا بطور کام کر دیا، محبت سے اللہ کو یاد کرتے کرتے پھر وہ وقت آتا ہے، آواز آتی ہے کہ ٹھیک ہے اب تیرا بھی کام ہو گیا، تو نے میرا نام لیا، میں نے تیرا کام کر دیا، اب جو تیرا نام لیتا رہے گا اس کا کام چلتا رہے گا۔ تو 30 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے اور اس طرح عبادت میں آپ سرکار نے گزارے۔ اور پھر آگے چل کے دیکھیں، میں نے کہا انعام پھر کیسے ملتا ہے۔ 40 سال کا عرصہ پورا ہوا، آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں، آنکھیں خراب ہو گئیں، ڈاکٹر اور طبیب نے کہا کہ ان کو پانی نہیں لگانا، اگر پانی لگاؤ گے تو یہ اور معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جب یہ سوچا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بات خراب ہے، بہرحال عشاء کا وضو کرنا تھا، وضو کیا، انہوں نے پانی تو لگایا۔ اب جس کو وہ عشق کی چاشنی، جس نے حلاوت وہ چکھی ہو، وہ تو کہتا ہے آنکھ نہیں، جہاں بھی چلی جائے اس کا عشق ملتا رہے، وہاں سے میں ملتی رہے، اس میں کی کوئی غرض نہیں، میں ملتی رہے، کیونکہ جس کو میں مل جاتی ہے اس کی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، آپ نے جب عشاء کا وضو کیا تو وہ پانی جو تھا وہ آنکھوں پہ چونکہ لگتا ہے وہ تو صاف ظاہر ہے، صبح ہوئی تو بالکل آنکھ جو خراب تھی وہ ٹھیک ہو گئی، اور جب طبیب اور حکیم اس وقت کے زمانے کے مطابق 1200 سال پہلے کی بات، وہ جب آیا تو اس نے کہا یہ کہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے تم نے تو منع کیا تھا لیکن اللہ کے عشق نے رہنے نہیں دیا، عشاء کا میں نے وضو کر رہا تھا، میں نے وضو کیا، میری آنکھ جو خراب تھی وہ بھی ٹھیک ہو۔
تو یہاں پہ دیکھیں خاص بات کہ طبی روح سے معاملہ گڑبڑ ہونا چاہیے، اور یہ ظاہر ہے، اور ظاہر میں مثلا کسی کو گولی ماریں تو وہ مر جائے گا، کسی کو پوائزن دیں تو وہ ختم ہو جائے گا، سانپ کانٹے یا کوئی بھی ایسی ضرر والی چیز ضرر پہنچائے گی، یہ ظاہریہ ہے۔ شریعت میں ایسی چیزوں سے ہٹنا اور بچانا لازمی ہے۔ قتل الموذی قبل الإذاء، کہ نماز کو چھوڑ کے پہلے سانپ کو مار دو، ہے نا حکم، شریعت میں ایسے ہے۔ اور وہاں پہ شریعت ایسے ہے کہ طبیب نے کہا ہے کہ آنکھ خراب ہوگی، اگر ایسا کرو گے خراب ہوتی ہے تو انسان گناہگار ہوتا ہے شریعتاً، یہ بات نادرست تھی۔ لیکن میں نے کہا جب انسان حقیقت میں چلا جاتا ہے وہاں کی شریعت اور باتیں الگ ہوتی ہیں۔ شریعت پہ چلے، اتنا سال جو چلے، 30-40 سال جو چلے شریعت پہ چلے، جب شریعت پہ چلے تو جس کی شرع تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی محفل آ دی، تو جب محفل آ دی تو مستی آئی، مستی میں ہوش نہیں رہتا، اس لیے ظاہر کی شریعت اور ہے، مستی کی اور ہے۔ فارمولہ نہیں سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ۔ چیز ملی وہیں سے، مگر جب عطا ہوئی ہوش جاتا رہا، مستی غالب آئی۔ مستی میں کوئی اور ہستی ہوتی ہے، اس ہستی کی نیستی اور اس ہستی کا وجود یہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ جب تمام قیاس ختم ہوتے ہیں حقیقت جنم لیتی ہے۔ حقیقت کی تہ میں پہنچو تو محبوب کا نور نظر آتا ہے، محبوب کے حقائق تلاش کرو، نہیں ملتے الا کہ اللہ ہی ہے، اس کی ذات ہے۔ تو آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو طبیب جو تھا وہ یہودی تھا، نصرانی تھا، وہ نصرانی تھا، تو اس نے جب یہ عالم دیکھا تو اسی وقت اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمارے اکابرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہر عمل سے اسلام کو زندہ کیا، اس لیے شیخ الاسلام اور شیخ المسلمین ان کو کہا جاتا ہے۔ اپنے ہر عمل سے، چاہے کرامت سے، اپنے کردار، سب سے بڑی چیز ہے کردار۔ ایک شخص کا کردار ہی نہیں ہے تو جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس کا پھر ٹھیک ہی ہے، لیکن کردار اگر ہے تو یہ اخلاق محمد ہی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی فضیلت اس میں ہے۔ تو ان لوگوں کا عظیم کردار تھا، اس لیے ان کو بزرگ اولیاء اللہ کا مقرب ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے نقش قدم پہ چلنے سے زندگی اور آخرت دونوں چیزوں کے اصول ملتے ہیں اور ثمر جاتی ہیں۔ ان کی صحبت کے بڑے فوائد و ثمرات ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین نے اس طرح اسلام کو پھیلایا کہ اس نے جب دیکھا طبیب نے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور آپ کیا جانتے ہیں، وہ ایک ہی ہوا ہوگا جو اتنا بڑا طبیب ہے وقت کا، اس کو ماننے والے سارے ہوئے ہوں گے۔ اور جتنا اسلام ایسے پھیلا ہے، انہی بزرگوں کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انہی بزرگوں کی تو اس طرح پھیلا ہے۔ ایک ایک آدمی پہ انہوں نے محنت کی، کیونکہ فقیر کا کام یہ ہے انفرادی طور پہ یہ محنت کرتا ہے، اجتماعی طور پہ نہیں۔ آدمی مرید چاہے لاکھوں میں ہو لیکن فقیر ہی وہی ہے جو اجتماعی طور پہ سب کو ہینڈل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اجتماعی تو انفرادی طور پہ ایک ایک بندے پہ محنت کر کے اس اسلام کی خدمت کی ایسے بزرگوں نے۔ تو وہ جو ہے اس صدق کے دل سے اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ بھی اس چیز کا، یہ ایک بات، اس سے پیچھے یہ اس چیز کا ثمر تھا جو اپنے مرشد کی دہلیز پہ 40 سال گزارے تھے۔ ادب بھی تھا، امر بھی تھا، محبت بھی تھی، وفا بھی تھی۔ دہلیز پہ اتنا وقت گزار دیا اور ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ لیکن جب کوئی مسلمان بھائی آ جاتا تھا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے تھے، کہتے تھے کہ کیونکہ نفلی روزہ ہے نا، اس کی تو بات فرض یہ نہیں کہ رمضان میں آپ نے روزہ رکھا ہو اور ارشد صاحب آ جائیں اور آپ کہیں گے مسلمان بھائی آ گئے ہیں، اسلامی بھائی آ گئے، فوراً آپ توڑ دیں، ایسا بات نہیں کرنی۔ وہ یہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں اس سے آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان بھائی سے ملنا ہے یہ روزے سے کم تر نہیں ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کس بات کا یہ درس دے رہے ہیں ہمارے اکابرین اہل سنت اور مسلمانوں کے اکابرین اور روحانیت کے زبردست بادشاہ کیا درس دے رہے ہیں کہ مسلمانوں تم ایک ہو کے رہو، ایک دوسرے سے محبت کرو، آپس میں پیار کرو۔ اور یہ مشن محبت ہے انہی کا کہ مسلمان بھائی آئے روزہ توڑ دے کہے اس جتنا ثواب ہے، یہ مشن محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ محبت کا مشن ہے۔
تو ہمارے جو اکابرین ہیں، یہ غلط فہمیاں میں دور کرتا چلوں، انہوں نے تو ایسے کام کیے ہیں کہ مسلمان بھائی آ جاتا روزہ توڑ دیتے کہ اس سے ملنا روزے سے کم نہیں۔ تو یہ بھی آپ نے درس دیا کہ مسلمانوں کا مابین اتحاد و اتفاق ہونا اشد ضروری ہے۔ اگر یہ اتفاق میں نہیں رہیں گے تو آج ان کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کیوں ہے؟ ایسے لوگوں کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔